السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الاخبار میڈیا پر۔ ناظرین، ایک بہت ہی انہونی اور ناقابل معافی رویہ مدارس کے تحت رہ کر جو چلایا جا رہا ہے، یقیناً یہ خبر آپ کو اندر تک جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ درخواست ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور جگہ جگہ اس کو شیئر کریں تاکہ اس طرح کے فراڈ سے مدارس کی اور مدارس کے بچوں کی حفاظت ہو سکے۔ مشہور زمانہ اخبار انقلاب نے یہ خبر شائع کی ہے کہ بہار اور بنگال کے درجنوں کم سن مسلم بچے کولہاپور پولیس کی گرفت میں۔ دور دراز کے مدرسوں میں داخل کرانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ کم سن مسلم بچوں کو پڑھنے کے لیے اتنی دور کیوں بھیجا جاتا ہے؟ علماء نے سوال کیا۔ کولہاپور سے خبر موصول ہوئی ہے کہ پولیس نے بہار اور بنگال کے 65 کم عمر مسلم بچوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک پکڑ لیا ہے۔ ان بچوں کو بہار اور بنگال کے مختلف حصوں سے لایا جا رہا تھا۔ انہیں بہار سے کولہاپور ٹرین سے لایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان لڑکوں کو ٹرک کے ذریعے کسی مدرسے کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ کہیں یہ بچوں کی اسمگلنگ یا کوئی غیر قانونی طور پر بچوں کو اٹھانے کا معاملہ تو نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ملک کے مختلف حصوں سے اکثر یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ چھوٹے مسلم بچوں کو ٹرین، بس یا ٹرک کے ذریعے کہیں لے جایا جا رہا تھا اور راستے میں پولیس نے انہیں اتار لیا۔ اکثر پولیس ان کی تفتیش کرنے لگتی ہے۔ چند ماہ پہلے پٹنہ ریلوے اسٹیشن پر چھوٹے چھوٹے 30-35 لڑکوں کا ایک گروپ پولیس کی گرفت میں آیا تھا۔ ان بچوں کو کسی مدرسے میں لے جایا جا رہا تھا۔ اسی طرح 3-4 ماہ قبل فتح پور کے آس پاس چھوٹے بچوں کا ایک گروہ پولیس کی گرفت میں آیا تھا جنہیں کسی مدرسے میں لے جایا جا رہا تھا۔ دونوں واقعات میں پولیس نے انہیں منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ اس سلسلے میں ممبئی میں مقیم مولانا محمود دریاوی اور بہار کے سہرسہ میں مقیم مولانا شاہنواز بدر قاسمی مسلسل بیداری پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انقلاب نے ان سے رابطہ کر کے ان کی رائے لی اور معلوم کیا کہ آخر بچوں کو مقامی مدرسوں میں داخل کرانے کے بجائے دور دراز علاقوں میں والدین کیوں بھیجتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد، مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش اور جنوب کے کچھ مدارس جہاں پر کم ہی مقامی لوگ مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کے ذمہ داران بہار بنگال سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کو اس شرط پر ملازمت پر رکھتے ہیں کہ انہیں 30-35 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اسی بنیاد پر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا یا انعام دیا جائے گا۔ بعض مدارس بچوں کی تعداد کی بنیاد پر اساتذہ کو کمیشن بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ بھی والدین کو پیسے کا لالچ دے کر راضی کرتے ہیں کہ انہیں ماہانہ 100 روپے فی طالب علم دیا جائے گا۔ بچہ ہمارے پاس رہ کر پڑھے گا، ان کی تعلیم کی ساری ذمہ داری مدرسے کی ہوگی، کھانے میں روزانہ مرغن غذائیں ہوں گی، اس پر والدین اور سرپرست بھی آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تعداد دکھا کر مدارس کو چندے ملتے ہیں، اسی طرح اساتذہ اور والدین کو ان کا کمیشن مل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں بلکہ سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ کورونا وبا سے پہلے ان بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی جو پیسے کی لالچ میں مقامی مدارس کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن بہار کے بڑے مدارس و سماج کے کچھ معزز افراد کی کاوش سے اب اس میں کمی آئی ہے، لیکن یہ سلسلہ بالکل ختم نہیں ہوا ہے۔ زیر نظر رپورٹ میں مذکورہ تمام بچے ریاست بہار کے ضلع ارریہ کے بتائے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ خبر سن کر آپ کے ہوش اڑ گئے ہوں گے کہ آخر اپنے مفاد کی خاطر بچوں کا مستقبل تباہ کرنے میں ان کو آخرت کی فکر کیوں نہیں ہوتی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس وغیرہ میں شیئر کریں تاکہ جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں کچھ حد تک بیداری پیدا ہو سکے۔ باری تعالیٰ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اس خبر سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی اور ملکی خبریں حاصل کرنے، خصوصاً مدارس اور علماء کے متعلق ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل الاخبار میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام علیکم۔